نمازیں پڑھوانے کا، اگر یہ ساری کائنات مل کر اس بات کا اعلان کر دے کہ ہم نے آج کے بعد اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے کسی خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہی سارے انسان اور جن مل جائیں اور اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے اپنی پیشانی کو سجدے سے نہیں اٹھانا ہے، تب بھی رب کے کسی خزانے کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر انسان اور جن مل کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، بغاوت پر اتر آئے، دشمنی پر اتر آئے، اللہ سے اعلان جنگ کر دے، تب بھی اللہ رب العالمین کے کسی خزانے کے اندر کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ساتوں آسمان کے اندر، آسمان اور زمین کے درمیان میں، زمین کے نیچے جتنے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، سمندروں میں اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوق ہے، ہواؤں میں اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری خالق کائنات کی تسبیحات، تکبیرات، تحریمات کو بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرق اتنا ہے کہ تم ان کے طریقہ کار کو، ان کی عبادت کو، ان کی تسبیحات کو تم سمجھ نہیں سکتے، اللہ پاک نے تمہیں وہ صلاحیت عطا نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر عبادت کرنا مقصود ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین انسان کو پیدا ہی نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز اللہ پاک کی حمد و ثنا کو بیان کر رہی ہے۔ ہاں سن لو، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد دنیا کی غرض و غایت نہیں، دنیا کا مال و اسباب نہیں، بلکہ انسان کو پیدا کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یا ربا، یہ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ أَن نُخْرِجُ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادَ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادَ، مسلمان در حقیقت اس بندے کو نہیں کہا جاتا ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرے، ساتھ چوریاں بھی کرے، نماز کا اہتمام کرے، ساتھ ڈاکے بھی مارے، نماز کا اہتمام کرے، ساتھ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائے، نماز کا بھی اہتمام کرے، ساتھ لوگوں کے مال کو غضب طریقے سے کھائے، بلکہ مسلمان در حقیقت اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے قول اور فعل سے، جس کے عمل سے اگلا مسلمان اس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور عبادت کا اصل مفہوم بھی پیارے بھائیوں یہی ہے کہ تمہارا کوئی بھی لمحہ، تمہاری کوئی بھی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں تم خالق کائنات کی نافرمانی کر رہے ہو، ورنہ پتہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث سن لیں اس حوالے سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان العبد لیعمل عمل من اہل الجنت وانہ من اہل النار ویعمل عمل من اہل النار وانہ من اہل الجنہ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، بڑا حاجی ہوں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جو عمل کرتے ہیں جنت والے مگر جاتے وہ جہنم کے اندر، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے جو عمل کرتے ہیں جہنم والے مگر وہ جاتے جنت کے اندر۔ اللہ کے رسول اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا جنتی یا جہنمی ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فوت کس حالت میں ہوا ہے، وہ مرا کس حالت میں ہے۔ تو یہ مقصد حقیقت نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر۔ امام اصفہانی فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر،
لوگوں نے مقصد حقیقت کو چھوڑ کر، مقصد حیات کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ جو ان کا اصل مقصد نہیں تھا، جو ان کا اصل مقصد نہیں تھا۔ الہاکم التکاثر، بعض احباب نے کہا کہ بھائی الہاکم التکاثر سے مراد ہے کثرت مال کی طلب، یعنی کہ مال کی طلب کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔